السلام علیکم. اس وقت ہم موجود ہیں ڈیفکلیریا میں, جہاں پہ ہونے والی انتخابی مہم کے ایک رکن عمران وسیع صاحب ہمارے ساتھ تھے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, آج کے ایونٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مشکل سے یہ چوتھا ٹورنامنٹ آرگنائز ہوا ہے. میری کیمپین بہت سخت متاثر ہوئی ہے اس کی وجہ سے, لیکن یہ صرف اور صرف اس لیے کہ میرے پیارے ڈیفکلیرینز جو پچھلے 2 سال سے بلکہ 2.5 سال سے کسی بھی ایونٹ کے لیے بہت پریشان تھے کہ ان کے کوئی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہمارے ڈیفکلیرینز کی, تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں ان کو ایسی آؤٹ پٹ دوں اور ایسا اتنے ٹورنامنٹس کرا کے دوں کہ تمام وہ لوگ جو جس طبقے سے, مثال کے طور پہ جو بیڈمنٹن کا ٹورنامنٹ ہے وہ ڈیفکلیریا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور وہ میں نے کرایا. اس کے بعد دوسرا جو والی بال کا ٹورنامنٹ ہے, والی بال کی بھی ایک بہت بڑی بیڈمنٹن کے ٹورنامنٹ میں ہمارے پاس تقریباً 44 کھلاڑیوں نے حصہ لیا, جو کہ میرے لیے بہت ان ایکسپیکٹڈ فگر تھا اور بہت بڑا فگر تھا, اور بہت اچھی بیڈمنٹن کھیلنے کو اور دیکھنے کو ملی, اور بہت اچھے کھلاڑی ہمارے سامنے آئے کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے یہاں اتنا اچھا ٹیلنٹ بیڈمنٹن کا بھی موجود ہے. اس کے بعد جب والی بال دیکھا تو میں بالکل حیران ہو گیا کہ والی بال میں اتنے شاندار میچز ہوئے اور اتنے ٹف میچز ہوئے, جو کہ اتنی ٹف گیم ہے جو نارملی میں سمجھتا تھا شاید اتنے لوگ تو نہیں ہوں گے, لیکن جو 60 ٹیمیں تھیں اور انہوں نے جس طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور جس شوق سے لوگوں نے اس والی بال کو دیکھا, تو مجھے واقعی پراؤڈ فیل ہوا کہ میں الحمدللہ بانی ٹھہرا اس گیم کو بھی سب سے پہلے کرانے کا. اس کے بعد کرکٹ کا ٹورنامنٹ تھا. اب کرکٹ کے ٹورنامنٹ کے حوالے سے یہ تھا کہ کرکٹ کے ٹورنامنٹ میں میں نے کوشش یہ کی, ہم نے کوئی ڈراز نہیں کیے, اور ہم نے کوشش یہ کی کہ ہمارے جتنے بھی ڈیفنس اور کلفٹن دونوں سے جو جتنی زیادہ نمائندگی ہو سکے, تو ہر ڈی اے ہمارا ایک حلقے کو کہتے ہیں, اور سی اے بھی ایک حلقہ ہے. سی اے کلفٹن کے حلقے ہیں اور ڈی اے ڈیفنس کے حلقے ہیں. تو آلموسٹ ہر ڈی اے کی نمائندگی ان ٹیموں میں تھی. تو اس حساب سے جو میرا گول تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے تمام ڈی ایز اور سی ایز کے لوگ جو ہیں نا وہ اس میں شامل ہوں, اور وہ ہو گئے. اور الحمدللہ بہت میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ وہ ایونٹ بھی خوش اسلیبی سے طے ہوا, اور اس میں بچوں کے لیے بھی گیمز, جمپنگ کیسلز رکھے تھے, بچوں کے لیے کوئز پروگرام رکھا تھا جس پر ہر بچے کو انعام دیا جاتا تھا. مقصد یہ تھا کہ بچے کے جب ایک سوال کا جواب پبلک میں پوچھتا جاتا ہے تو بچے میں ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے. تو اس کانفیڈنس کو مزید نکھارنے کے لیے کہ ہمارے بچوں میں جتنا زیادہ کانفیڈنس ہوگا آگے جا کے وہ اور اچھی آؤٹ پٹ دیں گے. اور جتنا ہیلدی بچہ ہوتا ہے, اور وہ ہیلدی بچہ ہوتا ہے ایگزرشن کرنے سے, جب وہ کھیلتا ہے کودتا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو تھکاتا ہے تو اس کی نیند بھی اس کو اچھی آتی ہے. جب اس کو نیند اچھی آتی ہے اور اس کے بعد جب زیادہ کھیلتا کودتا ہے ایگزرشن کرتا ہے تو اس کو بھوک بھی اچھی لگتی ہے. تو وہ ایک صحت مند شخصیت بن کے ابھرتا ہے, اور یہی کمال ہے یہ, اور یہی وجہ ہے ان گیمز کو کرانے کی, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈیفکلیرینز اور ہمارے ڈیفکلیرینز کے جتنے بھی بچے ہیں جو ہمارے بچوں جیسے ہیں, تو وہ سب کو ایک ایسا خوبصورت اور اچھا ہیلدی انوائرمنٹ ملے اور اچھی جگہ ملے. اور اس میں جب کمپٹیشن ہوتا ہے اور کمپٹیشن میں بچہ جب جواب دیتا ہے تو اس کا جو کانفیڈنس آتا ہے, اس کانفیڈنس کا کوئی مول نہیں ہے. تو یہ کانفیڈنس, یہ ایک بہت جیسے کہتے ہیں صحت مند معاشرہ, وہ صحت مند معاشرہ بنتا ہی اسی طرح ہے. اور اس میں ایک اچھی ہیلدی جسم کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. سر آپ نامینیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ, تو اس کے بعد آپ مزید کیا کیا کام کرنا چاہتے ہیں ڈیفکلیرین کے لیے؟ جس طرح یہ ایونٹ میرے پاس ٹوٹل مجھے 27 دن ملے نامینیشن سے, اس سے مجھ سے پہلے ایک اور اسپورٹس سیکرٹری نامینیٹڈ تھے. مجھے ہمارے گروپ کے ساتھیوں نے پہلے کہا کہ آپ بھلے جو سیٹ کہیں آپ کو وہ مل جائے گی, لیکن میرا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا. اس وقت میں مصروف تھا, کاروباری مصروفیات کافی حرج ہوا ہے ان کا. لیکن جو میرا یہ اسپورٹس ہے یہ میرا پیشن ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے جب مجھے اسپورٹس کی سیٹ دوبارہ آفر ہوئی تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا, تو میں نے ہاں کی.
اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کام اپنے ذمے لوں تو اس کو اس کے انجام تک احسن طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں, جو کہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں, اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوا تو اس کی معذرت چاہتا ہوں, لیکن جو ٹوٹی پھوٹی کوشش تھی وہ 4 ٹورنامنٹ کی صورت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب میں آئندہ بھی اگر جیسا آپ کا سوال ہے تو ڈیفینیٹلی میں جب آؤں گا تو میں نے جو ٹورنامنٹ کرائے ہیں یہ ایک محدود بجٹ میں تھے, اور آئندہ جب میں آؤں گا تو میں اس چیز پہ بہت پرعزم ہوں کہ میں اس سے بہت بہتر اور اس سے بہت بڑے والیوم والے ٹورنامنٹس انشاءاللہ ارینج کراؤں گا. جیسا کہ میں نے اپنے اس میں بتایا ہے کہ سوئمنگ کا ٹورنامنٹ ہے, یہ انشاءاللہ میں ارینج کراؤں گا. بیڈمنٹن ٹورنامنٹ دوبارہ بڑے اسکیل پہ انشاءاللہ ارینج کراؤں گا. برج کارڈ ٹورنامنٹ, یہ ٹورنامنٹ ایسا ہے کہ آج تک شاید کسی اسپورٹ سیکرٹری کے دماغ میں بھی نہیں آیا ہوگا, اللہ نے چاہا. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارے ڈیفکلیریا میں برج کے ورلڈ چیمپئن شپ کھیلے ہوئے لوگ موجود ہیں, اور والی بال ٹورنامنٹ جیسا کہ آپ نے لگا کرایا, لیکن یہ چھوٹے اسکیل پہ تھا. انشاءاللہ اس کو بھی اور براڈر اسکیل کے اوپر کرا کے دوں گا انشاءاللہ العزیز. اور فشنگ ٹورنامنٹ جو آج سے پہلے ڈیفکلیریا کی تاریخ میں کسی اسپورٹ سیکرٹری نے شاید ذکر بھی نہیں کیا ہوگا اس کا, اور وہ بھی کراؤں گا کیونکہ میں خود بھی ایک فشرمین رہا ہوں. میں ڈیپ سی فشنگ کرتا تھا, 5 سال میں نے ڈیپ سی فشنگ کی ہے, اور بہت زبردست اسپورٹ ہے یہ. اور چلڈرنس کا اولمپکس انشاءاللہ یہ میرے اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں کرانا چاہوں گا وہ ہمارے وہ ممبرز جن کی عمر 40 سال سے لے کے 65 سال اور 70 سال کے درمیان ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں, ان کے لیے آج تک کوئی پروگرام کسی اسپورٹ سیکرٹری نے پلان نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بہت سوچ وچار کے بعد میرے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی. تو میں نے سوچا کہ یہ وہ لوگ جو ینگسٹرز ہیں, وہ تو جو فاسٹ سپورٹس ہیں جیسے سنوکر ہے, کرکٹ ہے, ہاکی ہے, والی بال ہے, بیڈمنٹن ہے, یہ 50 سال 60 سال کا آدمی بہت چستی سے نہیں کھیل سکتا. تو میں نے سوچا تھا کہ میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں, تو میں نے ان کے لیے ایک پلان کیا ہے. اور یہ میرے وہ ڈیفکلیرینز ہیں جن کی تعداد 80 سے 85% ہے میں سمجھتا ہوں. اور ان کے لیے پلان یہ کیا ہے کہ ہمارے جو حضرات جو 40 سے 65-70 سال کی عمر میں ہیں, ان میں کسی نہ کسی کو اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے, کسی کو شوگر ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو کوئی اور تکلیف ہے, کسی کو کم بیک پین ہے, کسی کو ٹانگوں میں پین ہے, یا ان کو کسی قسم کا کوئی اور پرابلم ہے. تو میں نے یہ طے کیا ہے کہ نثار شہید پارک میں اور زمزمہ پارک میں دونوں میں ایک ٹرینر اور ایک نیوٹریشنسٹ یہ اپوائنٹ کروں گا ڈیفکلیریا کے خرچے پہ, کیونکہ یہ ایک ویلفیئر ہے, اور اس سے اچھی ویلفیئر نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے ممبرس کی ان کی صحت کے حوالے سے ان کا خیال کریں. تو اور ان پہ وہ جب بھی صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں جب بھی ان کے پاس فارغ ٹائم ہو, وہ گراؤنڈ پارک میں جائیں, تو وہاں ایک انسٹرکٹر موجود ہوگا جو ان کو یہ بتائے گا کہ ان کی ایج اور ان کی بیماری اور ان کے حالات اور ان کی جسامت اور ان کی باڈی کے حساب سے ان کو ایکسرسائز گائیڈ کرے گا. اور نیوٹریشنسٹ یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں اصل میں اس چیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہم لوگ بیٹھ کے غذائیں کھاتے ہیں, مرغن غذائیں کھاتے ہیں اور گھی وہ چکنائی والی غذائیں کھاتے ہیں, جس سے اور پھر بیٹھے ہماری کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی, تو ہماری وہ نالیاں جو جام ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ ہارٹ اٹیک کی اور بلڈ پریشر کی پرابلم آتی ہے. جب بندہ وہ واک کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو غذا اچھی ملے, تو وہ غذا اچھی ملے گی تو پھر اندر جا کے وہ باڈی کے اندر اسی حساب سے اس میں کاربوہائیڈریٹس, آکسیجن کی مقدار, سبزیاں کھانا, سیلڈز کھانا, یہ لوگ نہیں کرتے. تو وہ نیوٹریشنسٹ ان کو یہ گائیڈ کرے گا کہ یہ غذا آپ نے کھانی ہے, یہ نہیں کھانی. اس سے ان کی صحت کے اوپر بہت پازیٹیو اثر پڑے گا. اور جب وہ ایک صحت مند آدمی بڑی عمر میں بھی ہو, اور صحت مند آدمی جب واپس اپنے کاروبار پہ آ کے بیٹھے گا, تو اس کی آؤٹ پٹ ایک عام آدمی سے بہتر ہوگی. تو یہ میرا پلان ہے اور میری کوشش ہے. باقی اب میں نے اپنی طرف سے جو
میرا منشور تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب تمام ڈیفکلیرین بھائیوں سے میں درخواست کروں گا کہ جو مشل کا پینل ہے پورا, اس پورے کے پورے پینل کو جو کہ نور ابریجو صاحب کی صدارت میں جو صدارت کے لیے نامینیٹڈ ہیں اور آلریڈی پچھلے ٹینیور میں بھی ہمارے پریزیڈنٹ رہے, اینڈ ہی ہیز ڈن اے ویری ہارڈ ورک, اینڈ آئی ریکویسٹ ٹو آل دی ڈیفکلیرینس پلیز ووٹ اینڈ سپورٹ مشل. ایاز حسین صاحب میرے ساتھ ہیں اور وہ آج کے ایونٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ آج کا ایونٹ انہیں کیسا لگ رہا ہے. مجھے ابھی اشارہ ہوا ہے کہ چوتھا ایونٹ ہے ان کا ود ان 2 ویکس, تو اچھی اچیومنٹ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ڈیفکلیریا کے جو ووٹرز ہیں وہ عمران وسیع پہ مکمل اعتماد کریں گے, اور اگر وہ ان پہ اعتماد کریں گے تو انشاءاللہ سال میں ایسے بیش بہا مواقع ان کو انٹرٹین ہونے کے عمران وسیع مہیا کریں گے. ان کو ٹورنامنٹ کر رہے ہیں, یہ لاسٹ آئی تھنک 2 ویکس میں یہ ان کا 4تھ ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پہلے انہوں نے والی بال کرایا ہے, اس کے بعد بیڈمنٹن کروایا ہے, پھر کرکٹ ٹورنامنٹ, ابھی یہ جو سنوکر کا کر رہے ہیں. تو اس پہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور یہ اس قسم کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ آگے آئیں اور پاکستان کے لیے کام کریں. جو ینگسٹ ہیں ان نئے لوگوں کو ایک مواقع فراہم کریں, وہ اوپر پاکستان لیول پہ آئیں. ایک بہت اچھی کوشش ہے, ایک بڑی اچیومنٹ ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں.